لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک یہ نے پوچھا ہے کہ تحفہ جو ملا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تحفے پر زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے کہ تحفہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ جواب توجہ سے سنیں۔ تحفہ جو ہوتا ہے، تحفہ انہوں نے ایک عام بات کہا ہے۔ اب تحفے میں کیا ان کو ملا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے خلاصہ نہیں کیا ہے۔ تحفے میں جو چیز ملتی ہے یا جو بھی کوئی کسی کو تحفے میں دیتا ہے تو جس کو تحفے میں دیا وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ آپ نے کسی چیز کو کسی کو کوئی چیز تحفے میں دیا تو آپ نے جس کو دیا وہ اس کا مالک ہے۔ تو جب وہ اس کا مالک ہے تو جس طریقے سے اور چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے ہی تحفے میں ملی چیز پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن کس طرح ہوگی، کب ہوگی، اس کی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے سونا تحفے میں دیا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ سونا جو ہے وہ جو اس کے سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ سونا، یا چاندی اگر آپ کو تحفے میں دیا ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر اتنا آپ کو تحفے میں ملا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اتنا تحفے میں ملا ہے تو وہ نصاب کے برابر ہے۔ اور یہ بھی بات ہو کہ اگر آپ کو جب یہ سونا یا چاندی تحفے میں ملا جو نصاب کے برابر ہے، اگر اس سے پہلے آپ اپنی پراپرٹی، اپنی مالیت کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں تھے، تو جب سے آپ کو وہ تحفہ ملا، جب اس پر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے، پہلے سے ہی صاحب حیثیت تھے، بیچ میں آپ کو کسی نے سونا تحفے میں دیا، چاندی تحفے میں دیا، پیسے تحفے میں دیا، تو درمیان میں جو تحفہ آیا اس پر الگ سے ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے جو آپ مالک نصاب ہیں، پہلے سے جو نصاب آپ کے پاس ہے، بیچ سال میں جو بھی آپ کے پاس آیا تحفے تحائف کے شکل میں، وہ اس نصاب میں شامل ہوگا، اور زکوٰۃ پرانے نصاب پر سال گزرنے کے حساب سے ہی آپ کو اپنے تحفے میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نصاب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو سونا، چاندی، مال تجارت، یہ جو اور کیش وغیرہ جو آپ کے پاس رکھے، یہ سامان جب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچ جاتے ہیں یا چاندی وغیرہ ملا کر کے، تو آپ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ تحفے میں جو سامان ملتا ہے بالکل اس پر اگر وہ مالیت والا معاملہ، جیسے پیسہ ملا، آپ کو پیسہ کسی نے دیا، یا کوئی خرید و فروخت والی اور چیزیں کوئی دے دیں جو مالیت رکھتا ہو، تو بالکل اس پر زکوٰۃ ہے۔ تحفے میں جو آپ کو پیسہ ملتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، سونا چاندی ملے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو تحفے میں بہرحال زکوٰۃ ہے، چونکہ آپ تحفے کے مالک ہوتے ہیں۔ آدمی عموماً سوچتا یہ ہوگا کہ تحفہ ہے، یہ تو کسی نے تحفے میں دیا ہے، کیا تحفے میں زکوٰۃ نکلے گی؟ تو جس طرح آپ کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو مالک ہوتے ہیں، ویسے ہی اگر آپ کو کوئی تحفے میں دیتا ہے تو تحفہ کا بھی آپ مالک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ضرورت کی کوئی چیز آپ کو کسی نے تحفے میں دیا ہے، آپ کی ضرورت کی ہے، جیسے آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی، بائک نہیں تھی، اور آپ کو کسی نے تحفے میں بائک دیا ہے، تو ایک بائک چونکہ گھر کی ضرورت کی ہے تو بائک کی قیمت پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھر میں آپ کے مان لیجئے کہ گیس سلنڈر نہیں تھا، آپ کے رشتہ داروں، دوستوں، احباب میں سے کسی نے گیس سلنڈر دے دیا۔ بہرحال گھر کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر آپ کو کسی نے تحفے میں دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ضروریات، حاجت اصلیہ سے الگ کوئی چیز اگر آپ کو کسی نے تحفے میں دیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور ساتھ میں پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، یہ سب چیزوں پہ بھی تحفے کی شکل ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جیسے مان لیجیے آپ نے دکان چالو کیا تھا، آپ کے دکان میں سامان کم تھے، اور آپ کا کوئی اپنا آیا بولے یار سامان کم ہے، میرے طرف سے یہ تجارت کے سامان رکھ لو، آپ میں تحفے میں دیتا ہوں، آپ پھر اس کو بیچ کر کے جو کمانا ہو کما لینا۔ تو وہ جو تجارت کا مال لا کر کے دیا،
اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا نصاب مکمل ہے، چاہے وہ اکیلے تحفے کو لے کر کے یا آپ کا ملا کر تحفہ ملا کر کے نصاب پورا ہو رہا ہے، بہر صورت آپ پر ان تحفے کی مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔